تو میں اپنے بزرگوں کا بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائیوں کا بھی، بہنوں کا بھی، اپنی بیٹیوں کا بھی میں بہت خیر مقدم کرتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بھی آج کئی سالوں کے بعد اگر آیا تو پہلے کوئٹہ آیا، پہلے بلوچستان آیا، اور آپ کے چہرے پھر میرے سامنے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کے چہروں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. تو یہ گیپ بہت بڑا گیپ تھا. اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا، قوم کو بھی ہوا. یہ سال اور اس سے پہلے والے سال بھی جو 90 کی دہائی میں تھے، جب ملک بدر ہوئے یا قید کاٹنی پڑی یا مقدمے جھیلے ہم نے برداشت کیے، وہ سارا وقت قوم کی خدمت میں جو کہ میں معمور کر سکتا تھا، میں اس سے محروم کر دیا گیا. وہ قوم کے کام آتے تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ملک کا بہت کچھ بھلا ہوتا. لیکن نہ جانے ایسا کیوں ہوا کہ اچھے بھلے چلتے پاکستان کو روک دیا گیا، اچھے بھلے پھلتے پھولتے پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا، اور اچھی بھلی پھلتی پھولتی قوم کو خوشحالی سے محروم کر دیا گیا. یہاں تک محروم کر دیا گیا کہ بجلی کے بل دینا ایک عذاب بن گیا. ادھار دے کے بجلی کے بل لوگوں نے دیے اور دیتے ہیں. کئی تو اپنی جائیداد کو بیچ کر بجلی کے بل پورا کرتے ہیں، اثاثے بیچتے ہیں. میں جب وزیر اعظم تھا تو میں چند دنوں کے بعد 2013 میں وزیر اعظم بننے کے چند دنوں کے بعد میں اسلام آباد کی مارکیٹ میں گیا. تو میں وہاں جا کے میرے سٹاف بھی میرے ساتھ تھا. تو اچانک گیا، میں نے جا کے تو وہاں پوچھا، سبزیوں کے ریٹ پوچھے. کوئی سبزی 10 روپے کلو تھی، کوئی سبزی 20 روپے کلو تھی، کوئی 30 روپے کلو تھی. بس اسی اپنا دائرے میں تھی. اور تو اس کے بعد جو ہے وہ چینی، آٹے کا ریٹ وہ بہت ہی کم تھا اللہ کے فضل و کرم سے. روٹی اس وقت 3 یا 4 روپے کی ملتی تھی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آٹے کا کیا ریٹ ہوگا. چائے لوگ چینی ڈال کے پیتے تھے. پتہ نہیں آج چائے میں لوگ چینی ڈال کے پیتے ہیں یا نہیں پیتے، یا چینی کے بغیر پیتے ہیں. چینی ڈالنے کو دل چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. چینی مہنگی ہے تو پھیکی چائے پیتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ نہیں کھانے میں گھی ڈالنے کے لیے کوئی پیسے ہیں یا نہیں ہیں. کیسے کھانا پکاتے ہیں، بچوں کو کیسے پیٹ پالتے ہیں. اگر بجلی کا بل ادھار لے کے ادا کرتے ہیں تو پھر بچوں کا پیٹ کیسے پالتے ہوں گے؟ کس طرح سے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہوں گے؟ دودھ بھی اتنا مہنگا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج 50,000 روپے ماہانہ کمانے والا بندہ کس طرح سے گزارا کر سکتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. وہ زمانہ کہاں چلا گیا جب 10 روپے، 20 روپے کلو سبزیاں بکتی تھیں، دالیں سستی تھی، آٹا سستا تھا، گھی سستا تھا، پیٹرول سستا تھا. 62-63 روپے لیٹر پیٹرول تھا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا، کدھر چلے گئے وہ دن. آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو، اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے
ہم اپنے ماہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے. آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے، روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہیں، جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بچوں کی شادی کا تصور کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے. ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا، کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا. ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا 4 گنا ہو گیا. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ عام اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا صرف پیٹرول کی کیا آپ قیمتیں لگا لیں، گیس کی لگائیں، بجلی کی لگائیں. اس لیے میں نے لاہور کے جلسے میں نے 2 بجلی کے بل لوگوں کو سنے تھے یا نہیں سنے تھے، کہ میرے زمانے میں الحمدللہ جو بل تقریباً، مجھے اب صحیح فگرز یاد نہیں ہیں، بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا 1200 روپے بل آتا تھا تو اس کا آج 15,000 روپے بل آتا ہے. اگر اس زمانے میں کسی کا کوئی 600 روپے بل تھا تو اس کا بل آج 10,000 روپے آتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی برکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے سے؟ کیا ہوا کیا ہمیں؟ کوئی نظر کھا گئی کسی کی، کوئی نظر لگ گئی ہمیں؟ ہم اپنا بالکل جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں. کدھر سے پیسہ آتا ہے، کیسے جلدی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد 15 دنوں کے بعد، مہینے کے 15 دن گزرتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے 15 دن کیسے گزریں گے. یہ عملاً صورتحال ہے. تعلیم مہنگی ہے بچوں کی، کپڑے مہنگے ہیں، ان کے جوتے مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ کسی ملک میں نہیں دیکھی. اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 2013 نہیں، 2017 کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جو میں نے ابھی قیمتیں بتائی ہیں آپ کو، 2017 کی قیمتیں بتائی ہیں. 2017 کے بعد جب مجھے فارغ کر دیا گیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا وزیر اعظم تمہاری چھٹی، اور فارغ کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ہماری حکومت کوئی رہتی؟ کوئی ہماری حکومت نہیں تھی، وہ برائے نام تھی. 2018 میں پھر الیکشن ہوئے، اور جس طرح سے پھر الیکشن سے باہر رہے، میں جیل میں تھا، الیکشن میں نہیں لڑ سکا، اور یہ جیل میں تھی. والدہ اس کی فوت ہوتی ہیں، یہ جیل میں ہوتی ہے. میری بیوی فوت ہوتی ہے، میں جیل میں ہوتا ہوں. خبر ملتی ہے جیل میں کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے. میں اس کو جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میں خود جا کے ان کو بتاؤں گا. آپ جیل والوں کو میں نے کہا آپ مت جائیں، وہ پتہ نہیں برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، میں خود جاؤں گا. پھر میں جا کے اس کو بتایا میں نے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی. اب اس طرح کی خبریں جب جیلوں میں ملتی ہیں، کیا گزرتی ہوگی انسانوں پہ، ہم جیسے لوگوں پہ آپ کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں ذرا. تو یہ ہم نے دکھ جھیلے ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت ہی، یعنی ہم نے دھکیلا، اپنے ملک کو گڑھے میں دھکیلا ہے، اور ہم نے خود دھکیلا ہے. اچھے بھلے چلتے ملک کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ حال ہوا ہے. آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ واقعات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اور کون آپ کے لیے کیا کر گیا. اور ایک وہ لوگ بھی آئے ہم میرے بعد، جو یہاں پہ کوئٹہ میں، یہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے، بم دھماکہ، اس میں
100 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں سخت سردی کے دن، اور وہ ان کے بچے ان کی لاشوں سے، اپنے ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، لپٹ کر، بچیاں چھوٹی چھوٹی 5 سال کی بچیاں، 10 سال کی بچیاں رو رہی ہوتی ہیں. وہ منظر دیکھے نہیں جاتے، اور پھر وہاں پہ روتی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کو فرصت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ان کی خبر لے، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرے. تو وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں آئے اور ان چیزوں کا تدارک کرے، ختم کرے. ان کی وجوہات کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ختم کریں. تو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں. وہ بلیک میل کر رہے ہیں. وہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ کس کو کر سکتے ہیں بلیک میل؟ بہت دکھ ہوتا ہے. میں نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. میں لندن میں تھا تو میں نے مریم کو فون کیا. میں نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ اور جا کر تو ان سے افسوس کا اظہار کرو اور جا کے ان کے دکھ میں شریک ہو. تو میں بھی جیل میں، شہباز شریف بھی جیل میں، یہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں. کس لیے بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بلوچستان کے اندر سڑکیں بنا رہے تھے، موٹر ویز بنا رہے تھے، ہائی ویز بنا رہے تھے. بتاؤ، اتنی ہائی ویز، سڑکیں، کبھی کسی نے آج تک بلوچستان کی تاریخ میں بنائی ہیں؟ ہم یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے 400 سے زائد چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے تھے، 400 سے زائد. اور ہم نے اسکالرشپ جو دیے، وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان بچوں کو وہاں پہ پنجاب کے اندر داخلے دیے، اسکالرشپ دیے ان کو، اور ان کا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بچے پڑھائی سے محروم ہیں، ان کے پاس اگر یہاں پڑھنے کی ابھی فیسلٹیز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی اب تک، اگر وہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ان بچوں کو پڑھنا چاہیے. ان بچوں کو ہر اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، ان کو وہاں پہ تعلیم ملنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا. جو دانش اسکول شہباز شریف صاحب نے بنائے تھے، ان بچوں کو ان دانش اسکولوں میں داخلے دیے، اور ان کو وہاں پر داخلہ ملا جہاں پہ وہ دوسرے پنجاب کے اچھے گھرانوں کے بچوں کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ. ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ کچھی کنال جو ہے وہ کوئٹہ سے کافی دور ہے، لیکن وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ایکڑ سیراب کرتی ہے. اس کو ہم نے مکمل کیا. اور کتنا پیسہ دیا؟ 50 ارب روپے دے کے اس کو ہم نے مکمل کیا. یہ باقی تو سب باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں جنہوں نے باتوں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی، لیکن عملاً کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. یہ پہلی مسلم لیگ نون ہے جس نے کوئٹہ کے بارے میں بھی سوچا، گوادر کے بارے میں بھی سوچا، لورا لائی کے بارے میں بھی سوچا، یوب کے بارے میں بھی سوچا. ادھر سے جنوب کی طرف سے سندھ کے ساتھ، رٹو ڈیرو کے ساتھ گوادر کو ملایا. گوادر کوسٹل ہائی وے کراچی ٹو گوادر بنائی. اس کے بعد اب کوئٹہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کو ملا رہے ہیں ہم وایا ڈیرہ اسماعیل خان. اور اس پروجیکٹ جو کہ 2018 میں مکمل ہونا چاہیے تھا، بدنصیبی سے آج تک مکمل نہیں ہو پایا. کہاں گئی وہ پچھلی حکومت تبدیلی؟ وہ تبدیلی کدھر ہے آج؟ پوچھنا چاہیے آپ سب لوگوں کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ اس روٹ کے ذریعے سے آپ اسلام آباد کوئٹہ سے جا سکتے تھے.
لیکن ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا. صرف ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے تک اس کو کچھ حصہ مکمل ہوا ہے, باقی ابھی تک مکمل ہونا باقی ہے. ایک زمانہ تھا 1.5 دن کے اندر گوادر سے کوئٹہ لوگ پہنچتے تھے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے صبح کا ناشتہ آپ گوادر میں کریں, دوپہر کا کھانا آپ کوئٹہ میں آ کے کھا سکتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے, کچھ فرق تو ہے نا ان لوگوں میں یا ہم لوگوں میں, کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں اپنے بچوں کو, یہ بتائیں اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, گھر والوں کو, یہ بتائیں اپنے بچوں کو جنہوں نے پڑھ لکھ کر اس ملک کی قیادت سنبھالنی ہے کہ کون کس نے کیا کیا ہے. مجھے تو بلوچستان میں تو جو ہے وہ یہاں پر ہماری پارٹی ہے, ہماری پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ خدمات انجام دی. اسلام آباد کے ذریعے سے ڈائریکٹلی بھی اور تھرو پارٹی بھی ہم نے, تھرو گورنمنٹ ہم نے یہ کام کیا. لیکن یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اور ہمارا ایجنڈا صرف اب یہ سڑکوں وڑکوں والا صرف اس تک محدود نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ابھی ایجوکیشن کی بات کی ہے, میں نے ابھی آپ کو گوادر کی بات کی ہے. میں نے گوادر کے اندر وہ ہوائی اڈا بنایا ہے جو اگلے مہینے شاید تیار ہو جائے گا, جو پاکستان کا سب سے بہترین ہوائی اڈا ہوگا. ہم نے اس وقت گوادر کا نام لینا شروع کیا تھا جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تھا 1990 میں. ابھی اپنا بجلی کی بات ہو رہی تھی, شہباز صاحب نے کہا کہ یہ جو ہیں اپنا سولر پینلز وغیرہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے بجلی جو ہے نا وہ مل رہی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بجلی کے بلوں سے آزاد کر دیا جائے اور آپ کو بجلی کا بل نہ دینا پڑے. ایسا ہم اپنا جو ہے وہ ہم ایسا انشاءاللہ اسکیم بنائیں گے جس سے انشاءاللہ ہم سولر پینلز آپ کو دیں, گھر والوں کو بھی, کسانوں کو بھی, گھریلو اپنا ضروریات کے لیے بھی, فیملیز کو بھی, خاندانوں کو, غریبوں کو ملیں, وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگائیں, اور محلے کے اندر وہ ایک ایسی جگہ بھی تلاش کر سکتے ہیں جہاں وہ لگیں. ہر محلے میں, ہر گلی میں بجلی سولر کے ذریعے آئے, اور پھر نہ اس کا کوئی خرچہ ہو, نہ اس کا کوئی آپ کو بل ادا کرنا پڑے. کسانوں کے ٹیوب ویل بھی سولر پہ چلیں, اور شہروں میں جو کمرشل جو اپنا ضروریات ہے وہ بھی سولر کے ذریعے سے پوری کی جائیں.